والآرمان. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز مائیں اور بہنیں اور پردہ نشین خواتین، اللہ کا فضل و احسان ہے کہ اس نے ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائی کہ ہم کچھ دیر دین کی، ایمان کی اور اسلام کی باتیں سننے کے لیے جمع ہوں. یہ بھی اللہ کی توفیق ہے. اور دین کی بات، شریعت کی بات، اس کا سننا سنانا، اس سے ایمان تازہ ہوتا ہے اور ایمان والوں کو نفع پہنچتا ہے. قرآن کریم میں فرمایا گیا ہے وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، کہ نصیحت حاصل کیجیے، نصیحت کرتے رہیے، کہ نصیحت کرنے سے مسلمانوں کے مردوں کو، عورتوں کو نفع پہنچتا ہے. تو انشاءاللہ اللہ نے جو توفیق عطا فرمائی اور جو دین کی بات سننے سنانے کا یہ موقع ملا، یہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ہم سب کے لیے فائدہ مند ثابت ہو. قرآن کریم کی جو آیات آپ کے سامنے پڑھی گئی ہیں، یہ 28ویں پارے کی بالکل آخری آیات ہیں. انہی آیات پر 28واں پارہ مکمل ہو جاتا ہے. ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے پچھلی امتوں کی کچھ عورتوں کا تذکرہ فرمایا ہے. اس تذکرے میں ہمارے لیے موجودہ حالات کے حساب سے بہت اہم ہدایتیں، نصیحتیں، اسباق موجود ہیں. اللہ تعالیٰ نے 2 ایسی عورتوں کا ذکر فرمایا جو نافرمان تھی، اور 2 ایسی عورتوں کا ذکر فرمایا کہ جو اللہ کی فرما بردار تھیں اور انہوں نے اپنے ایمان کی، اسلام کی حفاظت کے لیے کوششیں کی، اپنی عزت اور آبرو کی حفاظت کے لیے انہوں نے کوششیں کی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مسلمانوں کے سامنے حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کا تذکرہ کرو، ان کی مثال بیان کرو. حضرت لوط، حضرت نوح، یہ دونوں اللہ کے نبی تھے اور ان کی بیویاں، دونوں کی بیویاں اللہ کی نافرمان تھیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، ان کی بیویاں ان نیک بندوں کے نکاحوں کے اندر موجود تھیں، لیکن اس کے باوجود انہوں نے کفر کا راستہ اختیار کیا، اللہ کی نافرمانی کا، اللہ کی سرکشی کا راستہ اختیار کیا، جس کی وجہ سے نبی کی بیویاں ہونے کے باوجود ان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچ سکا، اور کل قیامت میں اللہ تعالیٰ ان کو جہنم کے اندر داخل فرمائیں. اور 2 عورتیں وہ ہیں کہ ایک عورت حضرت آسیہ ہیں، فرعون کی بیوی. انہوں نے اپنے ایمان کی حفاظت کی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائیں، اور فرعون کی بیوی ہونے کے باوجود انہوں نے ایمان قبول کیا، جس کے نتیجے میں فرعون نے انہیں بڑی تکلیفیں پہنچائیں اور بہت ان کو مارا، پیٹا، حتیٰ کہ روایات میں یہ آتا ہے کہ ان کو دیوار سے لگا کر ان کے جسم پر کیلیں ٹھوک دی گئیں، ہاتھوں میں کیلیں ٹھوک دی گئیں، پیروں میں کیلیں ٹھوک دی گئیں، جسم کے دوسرے حصوں میں کیلیں ٹھوک دی گئیں. لیکن اس کے باوجود وہ اپنے ایمان پر برقرار رہی، اپنے ایمان پر قائم رہی
اور اللہ تعالیٰ سے ان تکلیفوں کے مشقتوں کے دور ہونے کی دعا کرتی رہی اور اللہ تعالیٰ سے ان تکلیفوں اور مشقتوں کا بدلہ چاہتی رہی۔ تو حضرت آسیہ علیہ السلام جو فرعون کی بیوی تھی، انہوں نے فرعون کے گھر میں رہ کر تکلیفیں اور مشقتیں اٹھا کر اپنے ایمان کی حفاظت فرمائی، جس کا بدلہ اللہ تعالیٰ ان کا کل قیامت میں عطا فرمائیں گے۔ اور اللہ نے قرآن کریم میں ان کا بڑے خوبصورت الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے ان کا تذکرہ فرمایا۔ اسی طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں حضرت مریم علیہ السلام، انہوں نے بھی کافروں کے بیچ میں رہ کر اپنے ایمان کی اور اپنی عزت اور آبرو کی حفاظت فرمائی۔ وہ کافروں کے درمیان تھی، کافروں کے بیچ میں رہتی تھی، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اپنے ایمان کو ضائع نہیں کیا، اپنے دین کو برباد نہیں کیا، اور اپنی عزت کی، اپنی عصمت کی، اپنی عفت کی، اپنی آبرو کی انہوں نے پوری حفاظت فرمائی، جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے ان آیات کے اندر کیا ہے۔ تو یہ 4 عورتیں ہیں جن کا تذکرہ اللہ نے ان آیات میں فرمایا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی، حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی، یہ نبیوں کی بیویاں تھیں، مگر انہوں نے اپنے ایمان کی حفاظت نہیں کی اور اللہ کی اور اس کے رسولوں کی نافرمانی کی، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے جہنم میں داخلے کا فیصلہ کیا۔ اور تیسری عورت فرعون کی بیوی حضرت آسیہ علیہ السلام، اور تیسری عورت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم۔ یہ دونوں عورتیں وہ ہیں کہ جنہوں نے مشکل حالات میں، ایمان سوز، حیا سوز حالات میں اپنی ایمان کی، اپنی اسلام کی، اپنے دین اور شریعت کی اور اپنی عزت اور آبرو کی حفاظت فرمائی۔ ان کا بھی اللہ تعالیٰ نے ان آیات کے اندر تذکرہ فرمایا۔ اللہ نے ان عورتوں کا جو قرآن کریم کے اندر تذکرہ کیا ہے اور قرآن کریم کے اندر ان کے حالات بیان فرمائے ہیں، کہ دراصل ہم لوگوں کے سبق کے لیے، ہماری ہدایت کے لیے اور اللہ نے ہماری نصیحت کے لیے ان کا تذکرہ فرمایا۔ ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سبق اور یہ ہدایت دینا چاہتے ہیں کہ جو عورتیں ہوں یا مرد ہوں، چاہے ان کو دنیاوی اعتبار سے کتنی ہی عزت، شرافت، مقام اور مرتبہ حاصل ہو، وہ نبیوں سے ان کے تعلقات، نبیوں سے ان کی قرابت اور رشتہ داری اور نبیوں کے خاندان سے ان کا ہونا، اگر یہ شرافتیں اور یہ عزتیں بھی انہیں حاصل ہیں، لیکن اللہ پر، اس کے رسول پر ایمان نہیں ہے اور اللہ کی شریعت اور اللہ کے دین پر عمل نہیں ہے، تو یہ قرابت اور یہ رشتہ داری بھی انسان کے لیے کوئی فائدہ مند ثابت نہیں ہوگی۔ انسان کے نہ دولت کام آئے گی، نہ کوئی شرافت اور عزت کام آئے گی، نہ کسی اونچے خاندان سے ہونا کام آئے گا، حتیٰ کہ نبی کی اولاد ہونا اور نبی کی بیوی ہونا اور نبی کے خاندان سے تعلق ہونا، یہ چیز بھی انسان کے کام نہیں آئے گی۔ یہ چیزیں بھی اسی وقت کام آئیں گی جب انسان کی زندگی میں ایمان ہو، اسلام ہو، دین اور شریعت کے اوپر عمل ہو۔ دوسرا سبق اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان آیتوں کے ذریعے سے یہ دیا کہ کیسے ہی مشکل حالات ہوں، کیسی ہی ایمان کو برباد کرنے والی سازشیں کی جا رہی ہوں، لیکن ایک مومن مرد کا اور ایک مومن عورت کا طریقہ اور اس کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اس کے دین اور ایمان کی حفاظت رہے۔ کیسے ہی مشکل حالات ہوں، ہر طرح کے مشکل حالات میں اپنے دین اور ایمان کا سودا نہیں کرنا چاہیے۔ اپنی جان چلی جائے، اپنا مال چلا جائے اور جو ہے دنیاوی نعمتیں اور دنیاوی دولتیں ہمارے سے چھن جائیں، لیکن ہمارا ایمان، ہمارا اسلام اور ہمارا دین یہ ہم سے چھینا نہ جا سکے اور یہ ہم سے لوٹا نہ جا سکے۔ ایک مومن مرد، ایک مومن عورت کی کوشش یہ ہونی چاہیے۔ حضرت آسیہ علیہ السلام جو فرعون کی بیوی تھی، انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے دین کو قبول کیا، ان کے ایمان، ان کی تعلیمات پر وہ ایمان لائیں، لیکن جس کے نتیجے میں فرعون نے انہیں بڑی تکلیفیں دی، بڑی مشقتیں ان کو اٹھانی پڑی، بڑی تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا۔ میں نے بتلایا کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ حضرت آسیہ علیہ السلام کو ان کا شوہر جو فرعون تھا، ان کے ایمان قبول کرنے کی وجہ سے ان کے جسم کے اندر
کیلے اس نے ٹھوک دی تھی اور دیوار سے کیلے ٹھوک کر اس نے حضرت آسیہ علیہ السلام کو چپکا دیا تھا، لیکن اس کے باوجود حضرت آسیہ نے اپنے دین ایمان کو نہیں چھوڑا، اپنے دین پر قائم رہی، اپنے ایمان پر قائم رہی، اور ایمان پر اور دین پر اور اسلام پر ان کی موت ہوئی، اور اللہ تعالیٰ سے وہ مسلسل مدد مانگتی رہی۔ اسی طریقے سے اس سے معلوم یہ ہوا کہ کیسے ہی مشکل حالات ہوں، ہم اپنے ایمان کی حفاظت کریں، اپنے دین کی حفاظت کریں، اور کسی لالچ میں آ کر اپنے دین اور اپنے ایمان کا سودا نہ کریں۔ حضرت مریم علیہ السلام چوتھی عورت میں جن کا تذکرہ یہاں قرآن کریم نے کیا، انہوں نے کافروں کے درمیان میں رہ کر، کافروں کے اور غیر مسلموں کے بیچ میں رہ کر اپنی عزت کی حفاظت کی، اپنی آبرو کی حفاظت کی، اور انہوں نے اپنی عزت پر، اپنی آبرو پر، اپنی عصمت پر، اپنی عفت اور پاکیزگی اور پارسائی پر کوئی سودا نہیں کیا، اور کسی کو جو ہے انہوں نے اپنے قریب آنے نہیں دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا خاص طور سے تذکرہ فرمایا کہ مریم جو عمران کی بیٹی ہیں اور عیسیٰ کی والدہ ہیں، تو یہ مریم وہ ہیں کہ جنہوں نے اپنی عزت کی حفاظت کی، اپنی آبرو کی حفاظت کی، اور کافروں کے بیچ میں رہتے ہوئے کسی قسم کی کوئی ایسا کام نہیں کیا کہ جس کی وجہ سے ان کی عزت اور آبرو پر کوئی آنچ آ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن جیسی عظیم الشان کتاب میں اس کا تذکرہ فرمایا۔ تو ان واقعات سے اور ان تذکروں سے ہمیں سبق یہ ملتا ہے، سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہم اللہ کے دین پر قائم رہنے کی کوشش کریں، ہم اللہ کے دین کے مطابق زندگی گزاریں۔ ہماری کوشش یہ ہو کہ اللہ نے جو زندگی عطا فرمائی ہے، اس زندگی کو ہم اللہ کی شریعت پر، اللہ کے دین پر، اسلام پر عمل کرتے ہوئے گزاریں۔ اللہ نے اپنے رسول کے ذریعے سے جو تعلیمات ہمیں عطا فرمائیں، اللہ نے اپنے رسول کے ذریعے سے جو شریعت ہمیں عطا فرمائی، ہمارے صبح و شام اور ہمارے گھر کی زندگی، ہماری باہر کی زندگی، وہ ان تعلیمات کے مطابق گزرے۔ اگر آدمی دنیا میں زندگی شریعت کے مطابق، اسلام کے مطابق، دین کے مطابق گزارتا ہے، تو دنیا میں وہ کیسا ہی انسان ہو، چاہے اس کے پاس مال و دولت نہ ہو، چاہے اس کے پاس عہدہ اور رتبہ نہ ہو، چاہے اس کا تعلق کسی بڑے خاندان، اونچے خاندان سے نہ ہو، لیکن اس کی زندگی میں شریعت اور دین موجود ہے، تو اللہ تعالیٰ کے یہاں وہ انسان کامیاب ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کل قیامت میں اسے سرخرو فرمائیں گے، عزتیں عطا فرمائیں گے، اور جنت کے بلند درجات عطا فرمائیں گے۔ لیکن اگر کوئی آدمی دنیا میں اسلام کے مطابق، دین کے مطابق، ایمان کے مطابق زندگی نہیں گزارتا، ایمان ہی قبول نہیں کرتا، کہ ایمان قبول کر لیا مگر اس کی تعلیمات پر عمل نہیں کرتا ہے، تو چاہے دنیاوی اعتبار سے اسے کیسی شرافت حاصل ہو، کیسی عزت حاصل ہو، کیسی اس کو جو ہے مقام، مرتبہ، عہدہ حاصل ہو، حتیٰ کہ قرآن کریم کے بیان کے مطابق اگر وہ نبیوں کے خاندان سے بھی تعلق رکھتا ہے اور وہ نبی کی اولاد ہے، عورت ہے تو نبی کی بیوی ہے، نبی کی بیٹی ہے، لیکن زندگی میں ایمان اور دین نہیں ہے، اللہ کے یہاں اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ قرآن صاف کہہ رہا ہے کہ ہم نے جو ہے نوح علیہ السلام کی بیوی، لوط علیہ السلام کی بیویاں، انہوں نے اپنے شوہروں کے دین کو قبول نہیں کیا، انہوں نے کفر کا راستہ اختیار کیا، نبی کی مخالفتیں کی، اپنے شوہر جو نبی تھے، اللہ کے رسول تھے، ان کے خلاف سازشیں کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جہنم کے اندر داخل فرمایا۔ ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاہما فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا وقیل ادخلا النار مع الداخلین، کہ حضرت نوح، حضرت لوط علیہ السلام کی بیویوں کا تذکرہ کرو، ان کی مثال بیان کرو کہ جنہوں نے کفر کا راستہ اختیار کیا، حالانکہ وہ اللہ کے نیک بندوں کے نکاح میں تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام، لوط علیہ السلام کے نکاح میں وہ عورتیں تھیں، لیکن انہوں نے خیانت کی۔ خیانت یہ کی کہ اللہ کے رسولوں کے دین کو، اللہ کے نبیوں کے دین کو قبول نہیں کیا۔ تو قرآن کہتا ہے کہ جب انہوں نے خیانت کی اور اب نبیوں کے دین کو قبول نہیں کیا، ہماری شریعت کو قبول نہیں کیا، فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا، ان کو اللہ سے کوئی چیز بچا نہیں سکتی، کوئی چیز نہیں بچائے گی۔ نبی کا خاندان سے ہونا، نبی کی بیوی ہونا، نبی کی زوجہ ہونا، یہ چیز بھی ان کو نہیں بچا سکے گی، اور کل قیامت میں یہ کہا جائے گا کہ ان عورتوں کو بھی اور لوگوں کے ساتھ جہنم میں داخل کر دیا جائے۔ چنانچہ نبی کی بیوی ہونا بھی،
نبی کے خاندان سے تعلق رکھنا بھی ان کے کام نہیں آئے۔ حضور اکرم علیہ السلام بھی یہ بات ارشاد فرماتے ہیں، آپ کی حدیث ہے، من بطأ به عمل لم یسرع به نسب، جس انسان کا عمل اسے پیچھے ہٹا دے اور اسے پیچھے کر دے، اس کا نسب اور خاندان اس کو آگے نہیں بڑھا سکتا۔ اصل چیز ایمان ہے، اصل چیز دین ہے، اصل چیز اللہ کی شریعت پر عمل ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ دنیا میں آنے کے بعد، دنیا میں پیدا ہونے کے بعد، مرد ہو یا عورت ہو، اس کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ وہ یہ زندگی اللہ کے دین کے مطابق، اللہ کے رسول کے مطابق اور اللہ کی بھیجی ہوئی شریعت کے مطابق گزارے۔ اگر وہ اس کو قبول کرتا ہے وہ انسان کامیاب ہے، اگر قبول نہیں کرتا ایسا انسان ناکام۔ اور اللہ نے حضرت آسیہ علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا۔ فرعون کی بیوی ہیں، فرعون کے گھرانے میں جو سے ان کا تعلق ہے، لیکن جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنا دین پیش کیا اور جادوگروں کو ہرا دیا اور موسیٰ علیہ السلام کا نبی ہونا اور موسیٰ علیہ السلام کا اللہ کا رسول ہونا ثابت ہو گیا، تو جہاں اور لوگوں نے اسلام قبول کیا، حضرت آسیہ نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ اور حضرت آسیہ نے اسلام قبول کیا، فرعون وہ تو آگ بگولا ہو گیا، غصے میں بھننا گیا اور اس نے اپنی بیوی کو تکلیفیں دینی شروع کی۔ روزانہ دھوپ میں ان کو ڈال دیا کرتا، ریت کے اوپر، گرم پتھروں پر ان کو لٹا دیا جاتا تھا۔ اور جب اس سے بھی کام نہیں چلا اور وہ اپنے ایمان پر قائم رہی، اپنے دین پر قائم رہی اور انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے دین کو نہیں چھوڑا، اس نے آگے بڑھ کر تکلیفیں یہ دیں کہ حضرت آسیہ علیہ السلام کو جو ہے وہ میخے ٹھکوا کر، کیلے ٹھکوا کر دیوار سے لگا دیا، مگر انہوں نے اپنے ایمان کا سودا نہیں۔ اس سے ایمان کی اہمیت معلوم ہوتی ہے۔ ایک عورت کے دل میں کتنا جو ہے وہ ایمان، اس کے دل میں اس کی کیسی اہمیت، ہم تصور بھی نہیں کر سکتے اس تکلیف کا۔ اور انہوں نے عورت ذات ہونے کے باوجود، نازک مزاج ہونے کے باوجود ان تکلیفوں کو برداشت کیا، مگر ایمان اور دین کا سودا نہیں کیا، اس کو نہیں چھوڑا۔ ہمیں سبق ملتا ہے، حالات کیسے ہی ہوں، ہمیں تکلیفیں دی جا رہی ہوں، ہمارے مالوں کو لوٹا جا رہا ہو، گھروں کو لوٹا جا رہا ہو، ہمارے کاروباروں کو جو ہے وہ برباد کیا جا رہا ہو، لیکن ہم کسی بھی حال میں اپنے دین، اپنے ایمان، اپنی شریعت کا سودا نہ کریں۔ یہی وہ چیز ہے جو ہمیں کل قیامت میں کامیابی دلائے گی۔ اگر یہاں ہم نے جو ہے تکلیفیں اٹھا کر کے جانی اور مالی دین کو بچا لیا، اللہ تعالیٰ کل قیامت کی عزتیں ہمیں عطا فرمائے گا اور اس کی برکت سے یہاں بھی اللہ راستے نکالے۔ لیکن خدا نہ خواستہ تکلیفیں آئیں، مشقتیں آئیں، پریشانیاں آئیں، جانی مالی نقصان ہوا اور ہم اپنے دین ایمان کا سودا کر بیٹھے، تو ہم نہ دنیا کے رہیں گے اور نہ آخرت کے۔ حضرت مریم کا تذکرہ قرآن کریم نے کیا، انہوں نے مشکل حالات میں اپنی عزت کی حفاظت فرمائی، آبرو کی حفاظت فرمائی۔ وہ غیروں کے ماحول میں تھی، کافروں کے بیچ میں تھی، چاروں طرف غیر مسلم رہتے تھے، لیکن وہاں بھی انہوں نے اپنی عزت کا سودا نہیں کیا، اپنی آبرو پر کوئی آنچ آنے نہیں دیا۔ نعوذ باللہ، غیروں سے کوئی تعلقات انہوں نے قائم نہیں کیے، غیر مسلموں کے ساتھ انہوں نے کسی قسم کی بدکاری اور بدتمیزی کا کوئی جو ہے کام نہیں کیا، اپنی عزت اور آبرو کی حفاظت فرمائی۔ اللہ نے قیامت تک کے لیے ان کے اس عمل کو قرآن کریم کا حصہ بنا دیا۔ اپنی ایک عورت کے لیے اپنی عزت کی حفاظت، اپنی آبرو کی حفاظت، اپنی پاکیزگی کی حفاظت، اپنی پارسائی کی حفاظت سب سے بڑھ کر ہوتی ہے۔ ایمان کے بعد اگر کسی عورت کے لیے کوئی چیز قیمتی ہے تو وہ اس کی عزت اور آبرو ہے۔ اس لیے ہر عورت کی کوشش یہ ہو کہ وہ اپنی عزت کا سودا نہ کرے، جیسے ایمان کا سودا نہیں کرے گی، اسی طریقے سے اسے اپنی عزت کا سودا نہیں کرنا چاہیے، اپنی پاکیزگی کا سودا نہیں کرنا چاہیے۔ ایسا کوئی عمل، ایسا کوئی کام نہ کرنا چاہیے کہ جس کی وجہ سے اس کی عزت پر، اس کی آبرو پر کوئی آنچ آئے اور اس کی عزت اور آبرو پر کوئی حرف آئے۔ حضرت مریم کا تذکرہ کر کے قرآن کریم نے جو ہے قیامت تک کے لیے عورتوں کو اس بات کا سبق دیا، ان کے لیے سب سے اہم چیز اپنی عزت اور آبرو کی حفاظت ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کی حفاظت کی ضرورت ہے، اور آج غیر جو ہمارے دشمن، ہمارے دین کے دشمن، اللہ اور اس کے رسول کے دشمن، آج وہ ہمارے ایمان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں اور ادھر ہماری بیٹیوں کے اور ہماری عورتوں کی عزتوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ آئے دن اخبارات میں، آئے دن ٹی ویوں پر اور آئے دن جو ہے سوشل میڈیا پر، واٹس ایپ پر، فیس بک پر اور جو ہے نیٹ پر
یہ ساری خبریں موجود ہیں کہ کہیں ایمان کا سودا ہو رہا ہے اور کہیں عزتوں کا سودا ہو رہا ہے۔ ہماری لڑکیوں کو بہلا کر، ہماری لڑکیوں کو پھسلا کر اور ہماری عورتوں کو جو ہے ان سے تعلقات قائم کر کے ان کا دین بھی برباد کر رہے ہیں، ان کے ایمان بھی برباد کر رہے ہیں، ان کی عزتیں بھی برباد کر رہے ہیں، اور یہ کثرت کے ساتھ واقعات پیش آ رہے ہیں۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم کیسے اپنے ایمان کی حفاظت کریں، ہم کیسے اپنی بیٹیوں کی، اپنے گھر کی عزتوں کی حفاظت کریں۔ یہ ہر شخص کی ذمہ داری ہے، گھر کے مردوں کی بھی ذمہ داری ہے اور گھر کی بڑی عورتوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے ساتھ ساتھ اپنے گھر کی بیٹیوں کی بھی وہ عزتوں کی حفاظت کریں۔ دیکھیے، آپ قرآن پڑھیں، قرآن دیکھیں، حدیث دیکھیں، اس میں ایمان کی بڑی اہمیت بتلائی گئی۔ میں نے بھی بتلایا، اور بھی اگر آپ غور کر کے دیکھیں گے، اللہ اور اس کے رسول نے سب سے اہم چیز وہ ایمان بتلائی۔ قرآن کریم میں فرمایا گیا، نماز میں بھی صورتیں ہم پڑھتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا اولئک هم شر البریہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ کفر کا راستہ اختیار کرتے ہیں، کوئی بھی جماعت ہو، کوئی بھی قوم ہو، جو کفر کا راستہ اختیار کریں اور دنیا میں وہ کافر بن کر زندگی گزاریں گے، آخرت میں تو جہنم میں داخل ہوں گے ہی وہ، لیکن اللہ یہ کہتا ہے کہ کفر کا راستہ اختیار کرنے والے اور کفر کے ساتھ زندگی گزارنے والے اولئک هم شر البریہ، تمام مخلوقات میں سب سے بدترین مخلوق ہیں۔ جانوروں سے بھی بدتر ہیں کافر، جانوروں سے بھی بدتر۔ ہم تو انہیں بہت اعلیٰ سمجھتے ہیں کہ جناب ان کے پاس تو یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، عہدے بھی ہیں، اور ان کے پاس تو مال و دولت بھی ہے، ان کے پاس تو فلانی چیز بھی ہے، لیکن قرآن یہ کہتا ہے کہ جو کافر ہے چاہے سب کچھ اس کے پاس موجود ہے، لیکن شر البریہ، مخلوقات میں سب سے بدترین افراد، سب سے بدترین انسان۔ اور ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ، جو ایمان والے ہیں، جو نیک اعمال والے ہیں، دین اور اسلام کے مطابق زندگی گزارنے والے ہیں، اولئک هم خیر البریہ، زمین میں اور مخلوقات میں سب سے بہترین انسان، سب سے بہترین افراد ہیں، سب سے بہترین مخلوق ہیں، ان سے زیادہ عہدہ، مرتبہ، رتبہ، شان کسی اور چیز کی نہیں ہے، چاہے دنیاوی اعتبار سے ان کے پاس کچھ موجود نہ ہو۔ خدا کی نگاہ میں ایمان والے اعلیٰ ترین مخلوق اور خدا کی نگاہ میں کفر والے بدترین مخلوق ہیں، یہ اللہ کا فیصلہ۔ ہم اس سے اندازہ کریں کہ ایمان کیا چیز ہے اور کفر اللہ کی نگاہ میں کس قدر وہ ناپسندیدہ چیز ہے۔ ایک صحابی ہیں، حضور اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے ان سے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ، جو انسان لا الہ الا اللہ کہہ لیتا ہے اور اس پر ایمان رکھتا ہے، ایمان لے آتا ہے، اللہ تعالیٰ کل قیامت میں اس کو جنت کے اندر داخل فرمائیں۔ جن صحابی نے حضور سے یہ بات سنی وہ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ، اگر ایسا کوئی آدمی زنا کے اندر مبتلا ہو جائے، جو لا الہ الا اللہ پر ایمان رکھتا ہے، زنا کے اندر مبتلا ہو جائے، چوری کے اندر مبتلا ہو جائے، کیا تب بھی محض ایمان کی اور لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر وہ جنت کے اندر داخل ہو جائے؟ حضور نے فرمایا چاہے وہ زنا اور چوری اور بدکاری اور غلط کام کرتا ہو، لیکن اگر اس کے دل میں ایمان ہے وہ جنت کے اندر داخل ہے۔ کہا یا رسول اللہ، پھر دوبارہ کہا اگرچہ انسان زنا، بدکاری، غلط کاموں کے اندر پڑا ہوا ہو اور دل میں ایمان ہے، کیا تب بھی جنت میں داخل ہو؟ حضور نے فرمایا تب بھی جنت میں داخل۔ انہوں نے تیسری مرتبہ سوال کیا، وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، 3 مرتبہ انہوں نے یہ کہا کہ اگر انسان غلط کام کرتا ہے مگر دل میں ایمان موجود ہے، کیا جنت کے اندر جائے گا؟ فرمایا جنت کے اندر جائے گا، کیونکہ دل میں ایمان ہے۔ اس سے ایمان کی قدر و قیمت کا اندازہ لگائیں آپ۔ اگر دل میں ایمان ہے، چاہے پھر ساری زندگی بدکاریوں میں گزری ہو، اگر اس نے ایمان کی حفاظت کر لی، وہ انسان کل قیامت میں کامیاب ہو۔ ایک دفعہ حضور ایک صحابی کے ساتھ تشریف لے جا رہے ہیں، حضرت معاذ ان کا نام ہے، حضور کے پیچھے بیٹھے ہوئے، چلتے چلتے حضور نے کہا معاذ ایک بات بتلاؤ۔ کہا یا رسول اللہ پوچھئے۔ کہا یہ بتلاؤ اللہ کا بندوں پر حق کیا ہے اور بندوں کا اللہ پر حق کیا ہے؟
اللہ کا بندوں پر اور بندوں کا اللہ پر حق کیا ہے؟ حضرت معاذ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ مجھے تو معلوم نہیں، آپ بتلا دیجیے۔ تو حضور نے فرمایا کہ بندوں پر تو اللہ کا حق یہ ہے کہ وہ اللہ کو مانے کہ اللہ کی ذات ہے اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، بس اللہ پر ایمان نہ کریں۔ یہ تو ہے اللہ کا بندوں پر حق، اور بندوں پر اللہ کا حق کیا ہے؟ پھر حضور نے بتلایا، فرمایا اللہ پر بندوں کا حق یہ ہے کہ جو انسان اللہ کو مانتا ہے، اللہ پر ایمان رکھتا ہے، تو پھر اللہ اس کو عذاب نہ دے، اللہ اس کو عذاب نہ دے۔ یہ اللہ پر بندوں کا حق۔ تو ایمان اتنی عظیم چیز ہے، کل قیامت میں اگر عذاب سے بچائے گا، ہمیشہ کی جہنم سے بچائے گا، تو وہ کیا ہے؟ ایمان۔ آپ نے فضائل اعمال میں قصہ سنا ہوگا، حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک بندے کو بلائیں گے اور اس کے سامنے اس کے 99 رجسٹر کھول دیے جائیں گے۔ ان 99 رجسٹروں میں اس کی نافرمانیاں، اس کے برے اعمال اور اللہ تعالیٰ کی جو اس نے جو کچھ زندگی میں گناہ کیے وہ سارے لکھے ہوئے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اے بندے، تو ان سب چیزوں کا اقرار کرتا ہے کہ تو نے یہ سب کیا؟ کہ ہاں یا اللہ میں اقرار کرتا ہوں میں نے یہ سب کیا۔ اللہ کہیں گے کہ ہم نے تیرے اوپر کوئی ظلم تو نہیں کیا، ایسا تو نہیں کہ تو نے نہ کیا اور ہم نے لکھ دیا ہو؟ وہ کہے گا نہیں، یہ جو کچھ لکھا ہوا ہے 99 رجسٹروں کے اندر، یہ سب وہ ہے جو میں نے کالی کرتوتیں دنیا کے اندر کی۔ اللہ پھر اس سے پوچھیں گے کہ کوئی بات اور تجھے کہنی ہو تو کہہ، کہ نہیں مجھے کچھ نہیں کہنا، مجھے کوئی عذر نہیں پیش کرنا، میں نے سب یہ کر رکھا ہے، اقرار کرتا ہوں۔ اس کے بعد اللہ فرمائیں گے کہ دیکھ، ہم ظلم نہیں کرتے اور نہ ظلم کو پسند کرتے ہیں، آج کسی پر کوئی ظلم نہیں ہوگا، اگر تیری کوئی نیکی ہوگی ہم اس کے حساب سے تجھے اس کا بدلہ عطا کریں گے۔ چنانچہ اس کا ایک اور رجسٹر لایا جائے کہ بھائی ایک اور رجسٹر لے کر آؤ۔ جب وہ رجسٹر آئے گا تو اس میں لکھا ہوا ہوگا لا الہ الا اللہ، اور یہ کہ یہ انسان دنیا میں اللہ کو مانتا تھا، اس رجسٹر میں صرف یہ موجود ہوگا۔ اب جب وہ رجسٹر سامنے آئے گا، اس کے سامنے پیش کیا جائے گا تو وہ دیکھے گا، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی کہے گا اے اللہ، ایک طرف یہ بدکاریوں کے، بدعمالیوں کے، گناہوں کے 99 رجسٹر ہیں، اور ایک طرف یہ لا الہ الا اللہ اور یہ ایمان کی بات میری لکھی ہوئی ہے، کہ ان 99 رجسٹروں کے سامنے ایمان کی بات کس کام آئے؟ وہ یہ سوچے گا اور اللہ کے سامنے کہے گا۔ اللہ فرمائیں گے نہیں، ابھی صبر کر دیکھتے ہیں۔ چنانچہ اب اس کے اعمال کو، وہ سب کے سب اعمال اور اس کی وہ نیکی ترازو کے اندر رکھی جائے گی۔ 99 گناہوں کے رجسٹر ایک پلڑے میں، اور دوسرے پلڑے میں وہ ایک ایمان کا اور لا الہ الا اللہ کا رجسٹر۔ جب وہ تولے جو ہے رکھا جائے گا تو وہ لا الہ الا اللہ اور ایمان کا جو رجسٹر ہے والا جو پلڑا ہوگا وہ جھک جائے گا، اور جو دوسرا پلڑا جس میں گناہ تھے، بدکاریاں، کرتوتیں، بدعمالیاں تھیں، وہ جو ہے اوپر اٹھ جائے گا اور سارا کا سارا اڑ جائے گا۔ اب یہ جب بات سامنے آئے گی وہ انسان بڑا خوش ہوگا، چہرہ اس کا دمکتا ہوا ہوگا، اور وہ اللہ کے انصاف پر جو ہے خوش ہو جائے۔ تو اس واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ ایمان کتنی اہم چیز ہے۔ آج ہمارے دلوں میں جو ایمان ہے اس کی قدر و قیمت کا اندازہ نہیں، ہم روایتی مسلمان بن رہے ہیں۔ اب کوئی ہم سے ہمارے ایمان کی کوئی قدر و قیمت پوچھنے لگے، یا کوئی ایسی چیز ہمارے سامنے کوئی تذکرہ ایسا آ جائے تو ہم اپنے ایمان کی اہمیت پر خود شک میں پڑ جائیں، نعوذ باللہ۔ ایسا ماحول ہو گیا ہے، ہم دوسروں کو دیکھتے ہوئے، دوسروں کے بیچ میں رہتے ہوئے ہم اپنی قدر و قیمت بول رہے ہیں۔ اپنے ایمان کی اہمیت کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ ایمان ہے کہ جس کی وجہ سے یہ دنیا قائم ہے۔ جس دن یہ ایمان دنیا سے ختم ہو جائے گا، دنیا کی ترقیوں کے باوجود اللہ دنیا کو برباد کر دے گا۔ صرف ایمان کی وجہ سے دنیا قائم۔ جس حدیث پاک میں آتا ہے جب تک اللہ اللہ کہنے والا باقی ہے، لا الہ الا اللہ کا کہنے والا باقی ہے، قیامت نہیں آئے گی۔ اور جب ایک شخص بھی دنیا کے اندر ایمان والا نہیں رہے گا، اللہ تعالیٰ آسمان و زمین کو لپیٹ کر رکھے گا۔ یہ ہے ایمان۔ ہم سوچ رہے ہیں کہ دنیا ترقی پر جا رہی ہے، تو ترقی کی وجہ سے دنیا چل رہی ہے، اور ترقی کی وجہ سے دنیا آگے بڑھ رہی ہے۔
دنیا آج تک قائم ہے ایمان کی وجہ سے، آئندہ قائم رہے گی ایمان کی وجہ سے، اور جس دن ایمان ختم ہوا اللہ تعالیٰ اس دنیا کا بھی خاتمہ فرما دیں گے، تباہ و برباد کر دیں گے۔ یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب، اللہ تعالیٰ آسمان کو اس طرح لپیٹ دے گا جس طریقے سے آدمی کاغذ کو گول کر کے لپیٹ کر کے رکھتا ہے۔ تو یہ ہے ایمان۔ اس کے مقابلے میں جہاں ایمان کی قدر و قیمت ہے اللہ کے نزدیک، ایمان کی اہمیت ہے اللہ کے نزدیک کہ اللہ سب چیزوں کو نظر انداز کر دے گا اور ایمان کی بنیاد پر انسان کی مغفرت فرمائے گا، اس کے مقابلے میں کفر، اس کے مقابلے میں جو ہے وہ شرک، یہ اللہ کو اتنا ہی ناپسند ہے۔ یہ میں نے بتلایا کہ کافروں کو اور کفر کو قرآن کریم یہ کہتا ہے شر البریہ، بدترین مخلوق، اور اللہ تعالیٰ کل قیامت میں ہر چیز معاف کرے گا لیکن کفر اور شرک معاف نہیں کرے گا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ تعالیٰ جو ہے شرک کو معاف نہیں کرے گا، اس کے علاوہ جس چیز کو چاہے گا معاف کرے گا۔ کفر و شرک کے سوا ہر گناہ کی معافی ہے۔ ساری زندگی شراب پی، ساری زندگی بے نمازی رہا، ساری زندگی جو ہے وہ غلط کاموں کے اندر مبتلا رہا، مگر ایمان بچا کر لے گیا، اللہ سب کو نظر انداز کر دے گا اور جنت کے اندر داخلہ فرمائے گا۔ لیکن اگر دنیا میں اچھے اچھے کام کیے مگر زندگی میں ایمان نہیں تھا، قرآن کریم میں فرمایا گیا ہے کہ اگر زندگی میں ایمان نہیں تو چاہے کتنے اچھے کام دنیا کے اندر کیے ہوں، مخلوق کے کتنے کام آیا ہو، کل قیامت میں یہ ساری چیزیں گرد و غبار کی طرح اڑا دی جائیں۔ وَقَدِمُوا إِلَىٰ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَّنثُورًا، کہ کچھ لوگ اعمال لے کر آئیں گے ہمارے سامنے مگر ہم ان اعمال کو جو ہے گرد و غبار کی طرح اڑا دیں گے، کیونکہ ایمان نہیں، ایمان کے بغیر ہر چیز بیکار ہے۔ ایک حدیث میں حضور اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد ہے، آپ فرماتے ہیں کہ 3 آدمی ایسے ہیں کہ جن کو ایمان کی لذت، ایمان کی حلاوت اور ایمان کا مٹھاس محسوس ہوگا۔ علماء فرماتے ہیں کہ یہ 3 چیزیں اگر انسان کی زندگی کے اندر ہوں تو اس کو حقیقت میں ایمان کا ذائقہ زبان پر ایسا محسوس ہوگا جیسے برفی اور گلاب جامن کھا کر مٹھاس محسوس ہوگا، اگر 3 چیزیں حقیقت میں موجود ہیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ انسان کی زندگی کے اندر یہ ہو کہ کان اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، کہ انسان کی زندگی میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہر چیز سے بڑھ کر ہو۔ وہ دنیا میں سب سے زیادہ اگر محبت کرتا ہے تو اللہ اور اس کے رسول سے کرتا ہے، مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ اور رسول کے لیے ہر چیز قربان کر سکتا ہو، خدا رسول کے مقابلے میں جو چیز آئے وہ اس کو نظر انداز کر دیتے۔ تو ایسا شخص، پہلی چیز یہ ہے اگر ایمان کا ذائقہ محسوس کرنا ہے تو پہلی چیز یہ ہونی چاہیے کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہر چیز سے زیادہ ہو۔ دوسرے یہ کہ اسے کسی انسان سے محبت اس بنیاد پر ہو کہ وہ صرف اور صرف جو ہے اللہ کی بنیاد پر، رسول کی بنیاد پر، دین کی بنیاد پر کسی انسان سے محبت کرتا۔ محبتیں بہت ساری بنیاد پر ہوتی ہیں، کسی سے محبت جو ہے وہ رشتہ داری کی بنیاد پر ہوتی ہے، کسی سے محبت مال و دولت کی بنیاد پر ہوتی ہے، کسی سے محبت حسن اور جمال کی بنیاد پر ہوتی ہے۔ لیکن اگر کسی انسان کے زندگی میں محبت ہے کسی سے اور اس بنیاد پر ہے کہ وہ دیندار ہے، وہ اللہ سے اور رسول کے مطابق زندگی گزارتا ہے، تو جو انسان کسی سے اس لیے محبت کرے کہ وہ دیندار ہے، اللہ والا ہے، علم والا ہے، تو یہ صفت بھی ایسی ہے کہ اس کی وجہ سے ایمان کا ذائقہ محسوس ہو۔ اور تیسری چیز، انسان کافر ہونے کو اور کفر میں جانے کو ایسا ناپسند کرے جیسے آگ میں ڈالے جانے کو ناپسند کرتا ہے۔ انسان کو کفر میں جانا اور کافر بننا ایسا ناپسند ہو اور ایسا اس کی زندگی میں جو ہے وہ مکروہ عمل ہو اور ایسا نفرت والا عمل ہو اور اس کی زندگی میں کفر سے اتنی زیادہ نفرت ہو کہ وہ جس طریقے سے آگ میں ڈالے جانا، آگ میں جلنا ناپسند کرتا ہے، کافر بننا ایسے ناپسند ہے۔ تو جس انسان کی زندگی میں یہ 3 باتیں موجود ہوں گی کہ سب سے زیادہ اللہ اس کے رسول سے محبت ہو
اور اس کی زندگی میں کسی سے تعلق صرف اس بنیاد پر ہو کہ وہ دیندار ہے، علم والا ہے، عمل والا ہے، اللہ اور اس کے رسول والا ہے، اور وہ کفر کو ایسے ناپسند کرتا ہے، ایسی نفرت رکھتا ہے کفر سے کہ آگ جیسے آگ میں ڈلنے کو اور آگ میں جلنے کو وہ ناپسند کرتا ہے، ان تین صفات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ انسان کو ایمان کی حلاوت اور لذت عطا فرمائیں گے اور وہ ایمان کے ذائقے کو محسوس کرے۔ تو دیکھیے اس میں ایک چیز کیا ہے کہ ہمیں کفر سے نفرت ہونی چاہیے، ہم کفر کو ایسے ناپسند کریں کہ جیسے آگ میں گرنے، ڈلنے اور جلنے کو ناپسند کرتے ہیں۔ یہ نہیں کہ کفر کی طرف ہم للچائی ہوئی نظروں سے دیکھیں کہ جناب یہ کافر ہیں، ان کے پاس مال و دولت ہے اور ہم مومن ہیں، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اس طرح کے خیالات نہ آئیں، بلکہ وہ کفر کو جو ہے بالکل آگ کی طرح ناپسند کرتا ہے۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ایک طرف دلوں میں ایمان کی قدر و قیمت موجود تھی اور دوسری طرف ان کی زندگی میں کفر سے نفرت بھی تھی۔ ایمان کی قدر جانتے تھے اور کفر سے انتہائی نفرت کیا کرتے تھے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا واقعہ کتابوں میں لکھا ہے کہ انہوں نے اسلام سب سے پہلے قبول کیا، ان کے بیٹے نے بہت بعد میں اسلام قبول کیا۔ اسلام کی جو پہلی جنگ ہے جس کو جنگ بدر کہا جاتا ہے، اتفاق اس میں ایسا ہوا کہ باپ بیٹے سامنے آ گئے، باپ مسلمان حضور کی طرف سے لڑ رہے ہیں اور بیٹا کافروں کی طرف سے لڑ رہا ہے۔ اللہ نے اس کے بعد ایمان کی توفیق عطا فرمائی، تو جب اللہ نے بیٹے کو ایمان کی توفیق عطا فرمائی تو ایک دفعہ حضرت ابوبکر بھی بیٹھے ہوئے تھے اور ان کے بیٹے جن کا نام عبد الرحمن تھا اور جو جنگ بدر میں کافروں کی طرف سے لڑے تھے وہ بھی ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ تو دونوں میں پہلی بات چھڑ گئی، تو عبد الرحمن جو بیٹے ہیں انہوں نے اپنے والد حضرت ابوبکر سے فرمایا کہ والد صاحب، جب پہلی جنگ اسلام کی ہوئی تھی جنگ بدر، میں کافروں کی طرف سے تھا، آپ مسلمانوں کی طرف سے تھے، اس جنگ میں ایک وقت ایسا آیا اور ایک موقع ایسا آیا کہ آپ میری تلوار کے نیچے آ گئے تھے، اگر میں تلوار کو ذرا بھی اشارہ کر دیتا تو آپ کی گردن نیچے تھی، لیکن میں نے باپ ہونے کی وجہ سے آپ کو قتل نہیں کیا اور آپ کو نہیں مارا۔ حضرت ابوبکر نے جب یہ بات سنی فوراً جلال آ گیا اور فرمایا کہ بیٹے، تو نے تو باپ ہونے کا لحاظ کر لیا اور مجھے چھوڑ دیا، لیکن میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اگر تو اس طریقے سے میری تلوار کے نیچے آ جاتا، میں تیری گردن اتارنے میں اور تجھے قتل کرنے میں لمحہ بھی نہ لگا، فوراً تیری گردن اتار دے، کیونکہ کفر یہ ہر تعلقات سے بڑھ کر، یہ کفر جو ہے اس میں کوئی تعلقات، کسی طرح کی کوئی رشتہ داری، یہ جو ہے اس کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ تو اگر تو میرے سامنے آ جاتا، میری تلوار کے نیچے آ جاتا، تو میں تجھے جو ہے وہ فوراً مار دے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کفر کو کیسا ناپسند کیا کرتے تھے۔ بیٹا ہونا بھی ان کے یہاں کوئی حیثیت نہیں رکھتا تھا، بیٹا کافر ہے، نبی کا مخالف ہے، فوراً تلوار کے نیچے جو ہے وہ اس کو جو ہے قتل کرنے سے بھی گریز نہیں کرتے۔ ایک صحابی ہیں عبداللہ ابن حذافہ، ان کا واقعہ کتابوں میں لکھا ہے، وہ ایک دفعہ لڑنے کے لیے تشریف لے گئے، کافروں نے ان کو پکڑ لیا، کافروں نے ان کو قید کر لیا، اور قید کرنے کے بعد جس کافر بادشاہ نے ان کو پکڑا تھا اس کی کوشش یہ ہوئی کہ ان کو دین اسلام سے ہٹا دے۔ چنانچہ اس نے عبداللہ ابن حذافہ کو ان کے ساتھیوں کو بلایا اور بلا کر یہ کہا کہ میرے سامنے اپنے نبی کی شان میں گستاخی کرو، اگر نہیں کرو گے تو میں تم سب کو مار ڈالوں۔ عبداللہ ابن حذافہ نے کہا کہ نبی کی شان میں گستاخی یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتی، ہماری ایک جان کیا اگر 100 جانیں بھی ہوں چلی جائیں، ہم تب بھی نبی کی شان میں گستاخی نہیں کریں گے اور اپنے دین ایمان سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ اس نے کہا کہ شاید ہی میری بات کو مذاق سمجھ رہے ہیں، فوراً ایک کڑھایا جو ہے وہ اس میں تیل ابلوایا، آگ جلائی، تیل رکھا، اور جب وہ کڑھایا ابلنے لگا ایک صحابی کو پکڑا اور پکڑ کر کے جو ہے اس کڑھائی میں ڈال دیا، وہ فوراً جو ہے پکوڑی کی طرح جل بھن کر ختم ہو گئے۔ اب جب انہوں نے یہ دیکھا کہ ہمارے ایک ساتھی کو اس طریقے سے مار دیا گیا، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ بادشاہ سوچا کہ اب یہ سارے کے سارے جو ہے اپنے اسلام سے ہٹ جائیں گے، اب انہوں نے انجام دیکھ لیا۔ کہنے لگا بادشاہ کہ اب بتلاؤ کیا کہتے ہو؟
کیا تم سب اپنے نبی کی شان میں گستاخی کر کے اپنے دین ایمان سے پیچھے ہٹتے ہو یا نہیں ہٹتے ہو؟ اگر نہیں ہٹتے تو تمہیں اس طریقے سے جلا دیا جائے۔ اب صحابی ہیں، رو رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اے بادشاہ، تو یہ سمجھتا ہے کہ ہم اپنے ایک ساتھی کے اس طریقے سے ختم ہو جانے کی وجہ سے اپنے نبی کی شان میں گستاخی کر دیں گے، اپنے دین ایمان کو چھوڑ بیٹھیں گے؟ کان کھول کر سن، یہ تو ایک جان ہے ہمارے پاس، اگر ہمارے پاس 100 جانیں بھی ہوں تو ہم ان 100 جانوں کو نبی کے نام پر اور دین اور ایمان کی حفاظت کے لیے قربان کریں۔ نبی کے نام پر دین کی حفاظت کے لیے، ایمان کی حفاظت کے لیے 100 جانیں بھی اگر ہوں ہم ان کی پرواہ نہیں کریں گے، مگر دین ایمان کو نہیں چھوڑیں۔ تو آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ صحابہ کے دلوں میں ایمان کی کس قدر اہمیت تھی اور کفر انہیں کتنا ناپسند تھا۔ تو ان واقعات سے بتلانے کا مقصد یہ ہے کہ آج ہمارے دل دماغ میں جو ایمان کی اہمیت کم ہو رہی ہے اور ہمارے بیچ میں اس قسم کے واقعات پیش آ رہے ہیں کہ ہم معمولی باتوں کی وجہ سے، معمولی لالچ کی وجہ سے، کہیں پیسے کی وجہ سے، کہیں شادیوں کی وجہ سے، کہیں کاروبار کی وجہ سے اپنے ایمان کا، اپنے دین کا سودا کر رہے ہیں۔ ہماری اولادیں، لڑکے ہوں یا لڑکیاں ہوں، محض جو ہے وہ دنیاوی زندگی کی وجہ سے ایمان کو کچھ بھی نہیں سمجھ رہے ہیں، والدین کی عزتوں کو کوئی چیز نہیں سمجھ رہے ہیں، اپنے بڑوں کو اور خاندان کو کوئی اہمیت نہیں دے رہے ہیں۔ یہ کس قدر بری چیز ہے، اور یہ ایسی چیز ہے کہ جس کا ہماری روایت سے، ہماری شریعت سے اور ہماری تہذیب اور ہمارے دین سے کوئی تعلق نہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ایمان کی یہ باتیں اور دین کی یہ قدر و قیمت اور کفر کا یہ جو ہے کفر کی برائی اور کفر کی قباحت اور کفر کی جو شناعت ہے وہ ہم اپنی اولادوں کو کے ذہنوں کے اندر بٹھائیں، اپنی اولادوں کو یہ چیزیں سکھائیں۔ آج ہم اپنی اولادوں کو سب کچھ سکھانے کے لیے تیار ہیں اور سب کچھ سکھانے کے لیے پیسے کی بھی قربانی دے رہے ہیں، وقت کی بھی قربانی دے رہے ہیں، پوری محنت کر رہے ہیں جو ہے اور چیزیں دینے کے لیے، مگر ایمان ان کی زندگی میں بٹھانے کے لیے، ایمان کی اہمیت ان کی دلوں میں اتارنے کے لیے اور کفر کی نفرت ان کی زندگی میں، ان کے دل دماغ میں جو ہے وہ بٹھانے کے لیے ہماری کیا کوشش ہے؟ ہمارے گھروں میں ایسی باتوں کا تذکرہ نہیں آتا، ایسے واقعات اور جو ہے ایسی چیزیں اپنی اولادوں کے سامنے اگر ہم پیش کریں گے، ان کو اس کو بتلائیں گے اور قدم قدم پر ان کی رہنمائی کریں گے تو اللہ کی ذات سے پوری امید ہے، اور کیوں نہیں امید ہے کہ ہمارے اولادوں کے دلوں میں، ہماری نسلوں کے دل دماغ میں ایمان کی قدر و قیمت کیوں نہ آئے اور کفر کی جو ہے قباحت اور شناعت اور برائی کیوں ان کی زندگی کے اندر نہ بیٹھے۔ دیکھیے ماحول کا بڑا فرق پڑتا ہے، جیسا اپنے گھروں میں ماحول بنائیں گے اس کا بڑا اثر پڑتا ہے۔ ایک ہمارے بزرگ تھے، ان کا انتقال ہوا، مولانا اسعد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا واقعہ کتابوں کے اندر سنا ہے اور پڑھا بھی ہے۔ وہ ایک دفعہ کرناٹک بنگلور تشریف لے گئے، ایک صاحب کے یہاں دسترخوان پر جو ہے وہ کھانا کھا رہے تھے، تو اسی بیچ میں کھانا کھاتے ہوئے جو ہے ایک میزبان جن کے گھر پر کھانا کھا رہے تھے، ان کی ایک 3 سال کی بچی جو ہے وہ کھیلتے کھیلتے دسترخوان کے قریب آ گئی۔ جس وقت وہ 3 سال کی بچی کھیلتے کھیلتے دسترخوان کے قریب آئی تو اس وقت دسترخوان پر جو لوگ کھانا کھا رہے تھے یہ تذکرہ چل رہا تھا کہ اللہ جو ہے وہ ایک ہے یا اللہ جو ہے وہ ایک سے زائد ہے۔ تو ایک مسلمان کا عقیدہ تو یہی ہے کہ اللہ ایک، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ تو وہ جو میزبان تھے جن کے گھر پر کھانا تھا اور جن کی وہ بچی وہاں کھڑی ہوئی تھی، میزبان نے بھی یہی بات کہی کہ اللہ ایک ہے اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ لیکن وہ جو 3 سال کی بچی وہاں کھڑی ہوئی تھی، اس نے فوراً اپنے باپ کی زبان کو پکڑا اور ان کے منہ پر ہاتھ رکھا اور کہا، نو ڈیڈ گاڈ از 3، نو ڈیڈ گاڈ از 3، کہ والد صاحب نہیں، خدا ایک نہیں ہوتا بلکہ خدا تو 3 ہوتے، خدا ایک نہیں بلکہ خدا 3 ہوتے ہیں۔ یہ بات اس نے کیوں کہی کہ خدا 3 ہوتے ہیں؟ یہ بات اس نے اس واسطے کہی کہ وہ 3 سال کی بچی جس اسکول میں جاتی تھی، وہاں اس اسکول میں عیسائیوں کے مطابق اس کو یہی سکھایا جاتا تھا کہ خدا ایک نہیں خدا 3۔ اور گھر میں کوئی ماحول نہیں، گھر میں کوئی تربیت نہیں، حالانکہ باپ مسلمان، گھر والے مسلمان، باپ کہہ رہا ہے کہ خدا ایک،
لیکن بچوں کو وہ چیز نہیں سکھائی، بچوں کے سامنے اس کا تذکرہ نہیں آیا، بچوں کے ہم نے چھوٹے سے بچے کو اسکول کے اندر بھیج دیا، اب وہاں اس نے جو سیکھا وہی اس نے کہہ دیا۔ یہ گھر کے ماحول کا فرق۔ اور اسی طرح ایک بچے کا واقعہ، ایک بچہ اسکول گیا، اسکول جانے کے بعد اب بچوں سے پوچھا ہی جاتا ہے آپ کیا بننا چاہتے ہو، آپ کیا بننا چاہتے ہو، آپ کیا بننا چاہتے ہو۔ تو جو ٹیچر تھی، لیڈی ٹیچر تھی، اس نے بچوں سے پوچھا اور باری باری کہا کہ تم کیا بننا چاہتے ہو؟ تو کوئی کہتا ہے میں فلانا کرکٹر بننا چاہتا ہوں، کسی نے کہا میں فلانا ہیرو بننا چاہتا ہوں، کسی نے کہا میں فلانا کاروباری بننا چاہتا ہوں، کسی نے کہا میں فلانا عہدیدار بننا چاہتا ہوں۔ جس کے ذہن میں جو تھا اس نے اس کا نام لیا۔ ایک بچے سے پوچھا کہ تم کیا بننا چاہتے ہو؟ تو اس بچے نے برجستہ کہا کہ میں صحابی بننا چاہتا ہوں، میں صحابی بننا چاہتا ہوں۔ اب جب ٹیچر نے یہ بات سنی کہ صحابی بننا چاہتا ہوں تو اس کو بھی یہ بات عجیب سی لگی، ایسا کسی نے جواب نہیں دیا۔ اس نے خیر اس وقت تو کچھ نہیں کہا۔ اس کے بعد وہ ٹیچر اس کے گھر گئی اور گھر جا کر گھر والوں سے جو ہے اس کے بارے میں پوچھا کہ آپ کے یہاں کیا ماحول ہے، کیا نظام ہے آپ کے یہاں، کس طرح کی باتیں آپ کے گھر کے اندر ہوتی ہیں۔ تو اس نے بتلایا کہ ہمارا گھر اس طرح کا ہے، یہاں قرآن کی باتیں، حدیث کی باتیں، نبی کے واقعات، صحابہ کے تذکرے ہوتے ہیں۔ تو کہنے لگے بس یہی بات ہے کہ جس کی وجہ سے اس بچے نے یہ کہا کہ میں صحابی بننا چاہتا ہوں۔ جب صحابہ کی باتیں اس کے سامنے، صحابہ کے کارنامے اس کے سامنے، صحابہ کی زندگیاں اور قربانیاں اور دین کے لیے انہوں نے جو خدمتیں کی وہ اس بچے کے سامنے آئیں، اس بچے کے ذہن میں بیٹھ گیا کہ سب سے افضل اور سب سے بہتر انسان جو ہیں وہ صحابہ ہوتے ہیں۔ اس نے برجستہ کہا کہ میں صحابی بننا چاہتا ہوں۔ تو اس قدر فرق پڑتا ہے گھر کے ماحول اور تربیت کا۔ ضرورت ہے کہ گھروں کا ماحول ایسا بنایا جائے، نبی کے واقعات ہوں، صحابہ کے تذکرے ہوں، قرآن و حدیث کی گھر کے اندر باتیں ہوں، تاکہ ہمارے گھر کے بچے بھی ان کا ماحول اور تربیت جو ہے اس طرح سے۔ آج بڑا افسوس، بچہ 3 سال کا ہوتا ہے اسکول چھوڑ دیا جاتا ہے، اب وہاں وہ کیا پڑھ رہا ہے، کیا اس کے نصاب میں، اس کے کورس میں کیا چیزیں کوئی نہیں جانتا۔ اب جب بچہ وہاں 3 سال سے پہنچ گیا اور 20 سال تک، 24 سال تک، 25 سال تک ہمارا لڑکا، ہماری لڑکی وہاں پڑھتی رہی اور اس کو دین کا ماحول نہیں ملا، اس کی زندگی میں کیا ایمان کی اہمیت ہوگی، اس کی زندگی میں کیا کفر سے نفرت ہوگی۔ اب اس کو تو جہاں جو ہے وہ اس کو فائدہ اور مفاد نظر آئے گا اور جہاں اسے اپنی دنیاوی زندگی کی بہترائی نظر آئے گی، وہ ایمان کو اور کفر کو نظر انداز کر کے اسی راستے کو اختیار کریں۔ آج یہ جو واقعات پیش آ رہے ہیں کہ ہمارے لڑکے اور لڑکیاں شادیوں کے لیے نہ اپنے ایمان کو دیکھ رہے ہیں اور نہ اپنی تہذیب کو دیکھ رہے ہیں، نہ اپنے خاندان اور بڑوں کی روایات کو دیکھ رہے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ گھروں کی میں اس طرح کا ماحول ہم نے نہیں رکھا کہ جس کی وجہ سے یہ سب چیزیں ان کی زندگی کے اندر موجود ہیں۔ ماں باپ کو شکایت، ہماری اولاد ہمارے کہنے پر نہیں چلتی، ہماری مرضی کے مطابق نہیں کرتی، ہماری مرضی کے ہماری ضروریات کا خیال نہیں کرتی۔ بے شک یہ شکوہ ہے اور اولاد کے لیے بڑی یہ جو ہے بری چیز ہے دین کے اعتبار سے اور دنیا کے اعتبار سے کہ وہ اپنے بڑوں کا، اپنے ماں باپ کا خیال نہ کرے۔ لیکن اس بات پر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہماری اولاد اپنے گھر کے بڑوں کو، والدین کو اور دوسرے خاندان کے سرپرستوں کو جو کچھ نہیں سمجھتی، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے خود گھر کے بڑوں کی اہمیت ان کی زندگی کے اندر نہیں پیدا کی۔ آپ بچے کا کورس نرسری سے لے کر کے کالج اور جو ہے بڑے یونیورسٹی تک اٹھا کر دیکھ لیں، کسی کورس میں اور کسی کتاب میں یہ نہیں بیان کیا ہوگا کہ ماں باپ کون ہوتے ہیں، ماں باپ کی عظمت کیا ہوتی ہے، ماں باپ کا مقام اور مرتبہ کیا ہوتا ہے، گھر کے بڑوں کا مرتبہ کیا ہوتا ہے۔ کسی کورس میں یہ بات اور کسی کتاب میں یہ بات نہیں ملی۔ تو جب انہوں نے جو پڑھا 10 سال تک، 20 سال تک اور کہیں یہ بات ان کے سامنے نہیں آئی کہ ماں باپ کون ہوتے ہیں، تو وہ کیسے ماں باپ کی قدر کریں گے، کیسے ماں باپ کی عظمت ان کی زندگی کے اندر آئے گی، کیسے ماں باپ کی جو ہے وہ خواہش کو اور ماں باپ کے حکم کو وہ حکم سمجھیں گے۔ آج بھی جن گھرانوں میں دین کی تعلیمات موجود ہیں، آپ نظر دوڑا لیجئے، وہاں آج بھی ان گھرانوں میں ماں باپ کے پاؤں دھونے کو تیار ہیں اولاد۔ یہ فرق صرف دین کی تعلیم اور تربیت کی وجہ سے، یہ بڑا فرق ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ اسکول میں بھیجنا ناجائز، ضرورت ہے، آج کل دنیا سے بھی واقف ہونے کی ضرورت ہے، لیکن اگر ہم ان کو ایسے ماحول میں بھیج رہے ہیں، اگر ان پر وہاں کوئی غلط اثر پڑتا ہے، ہمارے پاس اس کا حل بھی تو ہونا چاہیے۔
اس غلط اثر کو توڑنے کے لیے، اس غلط اثر سے اپنی اولادوں کو بچانے کے لیے کوئی نظام اور کوئی چیز تو ہمارے پاس ہونی چاہیے۔ آج گھروں میں بچوں کو کچھ نہیں سکھایا جاتا، باپ صبح سے شام تک کاروبار میں لگا ہوا ہے، ماں بھی جو ہے وہ دوسری چیزوں کے اندر لگی ہوئی ہے، ماں بھی بچوں کو کچھ سکھانے کے لیے تیار نہیں۔ یہ تو ایک وقت وہ تھا کہ مائیں اپنی اولادوں کو سب کچھ سکھا دیا کرتی تھی۔ بچہ رات کو سوتا، کوئی الحمد یاد کرا رہی ہے، کوئی کلمہ یاد کرا رہی ہے، کوئی تحیات یاد کرا رہی ہے، کبھی اس کو کچھ سکھایا جا رہا ہے، کبھی صحابہ کا کوئی واقعہ بتلا دیا، کبھی نبی کی کوئی چیز بتلا دی۔ آج ماں باپ کو خود یہ باتیں معلوم نہیں، اولاد کو کہاں سے سکھائیں؟ اب تو جب سے موبائل آیا ہے، تھوڑا بہت جو وقت ہمارے پاس تھا وہ بھی ختم ہو گیا ہے، سب موبائل میں لگے ہوئے ہیں، سب اسی کے اندر لگے ہوئے ہیں، ماں کے ہاتھ میں موبائل، بیٹوں کے ہاتھ میں موبائل، اور وہ جو ہے بڑوں جو ہے وہ بچوں کے ہاتھ میں موبائل۔ ایک وقت وہ تھا گھر میں ایک ٹی وی تھا، ٹی وی دیکھنا ہے تو سب ایک کمرے میں جا کے بیٹھ جایا کرتے تھے، آدھا گھنٹہ، پون گھنٹہ، 1 گھنٹہ ٹی وی دیکھا، سب ساتھ اٹھ گئے، باپ نے بچوں کو ہٹا دیا۔ لیکن آج گھر میں جتنے لوگ ہیں، ہر گھر کے ہر فرد کی جیب میں الگ ٹی وی موجود ہے، کوئی اس کی جو ہے کوئی وہ نہیں، کوئی نگرانی کہ موبائل کا استعمال کیسے ہو رہا۔ ٹی وی سے بھی زیادہ بدتر ہے موبائل۔ ٹی وی تو سب کے سامنے دیکھتے ہیں، تھوڑا بہت خیال بھی آ جائے گا بڑوں چھوٹوں کا کہ میں کیا دیکھ رہا ہوں، لیکن یہ تو ایسی چیز ہے کہ اگر جو ہے تربیت ہے اور صحیح بات بتلائی ہوئی ہے، پڑھائی ہوئی ہے، بچوں کو سکھلایا ہوا ہے، تو کیوں نہ بچے اس کا صحیح استعمال کر لے اور بڑے اس کا صحیح استعمال کر لیں، ورنہ انسان تو برائی کی طرف جاتا ہے۔ یہ انسان کی فطرت ہے کہ انسان اچھائی کا اثر دیر میں قبول کرتا ہے، برائی کا اثر جلدی قبول کرتا ہے۔ برائی کی طرف، اچھائی کی طرف قدم نہیں اٹھائے گا، برائی کی طرف قدم بڑھائے گا۔ تو بہرحال ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اپنے گھروں میں ایمان کا تذکرہ کریں، ایمان کی اہمیت اپنے اولادوں کے دلوں میں بٹھائیں، اور کفر کیا چیز ہے اس کی نفرت دلوں کے اندر بٹھائیں، اور اپنی بڑوں کی اہمیت، بڑوں کی جو ہے وہ مقام اور مرتبہ اپنے بچوں کو سکھائیں، تاکہ ہمارے بچے اس حساب سے زندگی گزار سکیں۔ اور یہ جو حالات، واقعات پیش آ رہے ہیں بڑی کثرت کے ساتھ، اس طرح کبھی نہیں آیا، اکا دکا تو ہمیشہ سے پیش آتے تھے، لیکن اب باقاعدہ پلاننگ کے تحت یہ سلسلہ چل رہا ہے کہ ہماری لڑکیوں کو غیروں کے ساتھ جو ہے وہ ان کی شادیاں ہو رہی ہیں، اور لڑکے بھی کر لیتے ہیں بعض مرتبہ۔ تو یہ جو چیزیں ہیں اس پر بند باندھنے کی ضرورت ہے، جو بھی ہے جو ہے اس پر بند باندھنے کی ضرورت ہے۔ ہم جیسے یہ سمجھتے ہیں کہ اپنی اولاد کو کھلانا ہماری ذمہ داری ہے، ہم جیسے یہ سمجھتے ہیں اپنی اولاد کو مکان دینا ہماری ذمہ داری ہے، ہم جیسے یہ سمجھتے ہیں کہ اپنی اولاد کی شادی کر لینا ہماری ذمہ داری ہے، ہم یہ بھی سمجھیں اپنی اولاد کو مسلمان بنانا، اپنی اولاد کو دین پر قائم رکھنا، اپنی اولاد کو جو ہے شریعت کے مطابق چلانا، یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ حضور کا صاف ارشاد ہے، کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ تم میں سے ہر آدمی نگراں ہے، ذمہ دار ہے، ہر آدمی ذمہ دار ہے اپنے ماتحتوں کا، اپنی اولادوں کا، اپنے گھر والوں کا، اور ہر شخص سے کل قیامت میں اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال ہوگا۔ صرف کل قیامت میں اللہ یہ نہیں پوچھیں گے اپنی اولاد کو جو ہے وہ کیسے کپڑے پہنائے تھے، اپنی اولاد کو کس معیار کا اور کس درجے کا کاروبار کرا کر کے دیا تھا، اپنی اولاد کو دنیاوی اعتبار سے کس عہدے پر پہنچایا تھا، اپنی اولاد کو کس طرح کے مکان میں رکھا تھا، یہ نہیں پوچھا جائے گا۔ یہ پوچھا جائے گا کہ اپنی اولاد کو دین کی تربیت، دین کی تعلیم اور ایمان کی اہمیت اور کفر کی برائی اور نفرت ان کے دل میں بٹھائی تھی یا نہیں بٹھائی، اس کا سوال ہے۔ اس کی طرف بھی توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم جہاں اولادوں کو سب کچھ دے رہے ہیں، وہاں ان کو ہم ایمان بھی دیں، وہاں ہم ان کو جو ہے وہ دین بھی دیں، وہاں ہم ان کی ایسی تربیت کریں کہ کم سے کم جو ہے وہ ہمارا مقام اور مرتبہ پہچان سکیں اور ہماری باتوں کو وزن اور درجہ دے سکیں۔ اور ساری زندگی باپ پال رہا ہے، ماں پال رہی ہے، اور بچہ بڑا ہوتا ہے کہ میں تو شادی اپنی مرضی کی کروں۔ ماں باپ کی ساری زندگی کا تجربہ، ماں باپ کی ساری زندگی کی جو ہے وہ، حالانکہ کوئی ماں باپ اپنی اولاد کے لیے کوئی غلط راستہ نہیں چنتا، کوئی غلط جو ہے چیز نہیں دیکھتا، اپنی ساری زندگی کے تجربے کی روشنی میں صحیح جگہ رشتہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ آج تک کوئی ایسی مثال سامنے نہیں کہ کوئی ماں باپ جو ہے وہ اپنی اولادوں کو جو ہے وہ غلط گڈھے میں دھکیلنے کے لیے کسی غلط جگہ ان کو جو ہے وہ جوڑ رہے ہیں۔
اچھی سے اچھی جگہ جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں، مگر اس کے باوجود ساری چیزوں کو نظر انداز کر کے ہماری اولاد جو ہے وہ جو اس راستے کا اس نے انتخاب کیا اس پر چل پڑتی، سب کچھ بھول جاتی۔ یہ ساری جو کمی ہے یہ ہماری تربیت کی اور دینی تعلیم نہ دینے کی جو ہے وہ کمی ہے۔ اگر ہم اس کا ماحول بنا لیں اور اس کی طرف توجہ دے لیں تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ انشاءاللہ حالات بدلیں۔ اسکول میں اگر بھیجا جا رہا ہے تو بے شک بھیجا جائے، منع نہیں کیا جاتا، لیکن ہم ان کو جو ہے اسکول کے ساتھ ساتھ دین بھی سکھائیں، ایمان بھی سکھائیں، گھروں میں اس طرح کا ماحول بنائیں کہ تھوڑی بہت دیر جو ہے وہ ہم دین و ایمان کی باتیں ان کے سامنے ہو جائیں، تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ان حالات پر بند لگے گا، اور یہ جو ایک ہوا سی چل رہی ہے تو انشاءاللہ یہ ہوا جو ہے وہ رک جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔